اور ایک باپ اس طرح سے آنسو بہا رہا ہے، ابھی 2018 سال کی نہیں ہوئی ہے تو کس لاء کے تحت وہ فیصلہ کر دیا ہے؟ کیا یہ چائلڈ میرج نہیں ہے؟ ہماری عدالت سے ایک ایسا فیصلہ نہیں آیا جس نے چائلڈ میرج کو سپورٹ کیا؟ 18 سال کے بعد آپ اپنا فیصلہ کریں گے، لیکن 18 سال سے پہلے کا فیصلہ آپ کے گارڈینز کریں گے. That's what our law. بون ٹیسٹ بتا رہا ہے 16 سے 17 سال، ایکچوئل 18 ہوئی نہیں ہے، پھر بھی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ جو یہ چاہ رہی ہے وہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قمر زیدی. یوٹیوب اور فیس بک پہ آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. کل میں نے ایک ویڈیو دیکھی جس کے بعد مجھ سے رہا نہیں گیا اور میں مجبور ہو کے یہ ویلاگ بنا رہا ہوں. وہ ویڈیو ایک باپ کی تھی جس کا نام مہدی کاظمی ہے اور وہ اپنی بیٹی دعا زہرا کے لیے رو رہا تھا. کل جب سب اپنے ماں باپ کی تصویریں لگا رہے تھے، جب کل سب اپنے فادرز ڈے پہ جتنے بھی لوگ میری پروفائل میں شامل تھے سب نے اپنے والدین کی پکچر شیئر کی، خصوصاً اپنے والد صاحب کی شیئر کی. تو ایک انہی اسکرول کرتے ہوئے پکچر میرے سامنے ایک ویڈیو آئی جس میں ایک باپ آنسو بہا رہا ہے. تو میں بڑا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کیس چل رہا تھا، تو اس دوران بھی بہت ساری چیزیں، بہت سارے واقعات اور بہت ساری معلومات ہمارے سامنے آتی رہیں، لیکن میں بڑا اس سے دل برداشتہ ہوا. اور یہ چیز کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈس اپوائنٹنگ بھی تھی، اور اس چیز سے کافی دل کو دکھ اور درد پہنچا کہ فادرز ڈے ہے آج اور ایک باپ اس طرح سے آنسو بہا رہا ہے، اپنے بستر پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ بے بسی کی ایک تصویر بنا ہوا ہے. آخر کیوں؟ اس کے بعد میں نے یہ سوچا کہ انویسٹیگیشن کروں گا. مجھ سے بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا، جو وہ نور مقدم کیس میں میری رپورٹنگ دیکھ چکے ہیں، کہ آپ اس کیس کے حوالے سے ویلاگ بنائیں، ہم آپ کا ویلاگ سننا چاہتے ہیں. میں نے اس کیس کے حوالے سے انویسٹیگیشن کی جو میری معلومات ہیں وہ آپ تک رکھوں گا. میری کوشش یہ ہوگی کہ حقائق آپ تک پہنچائے جائیں، اور ان حقائق کے حوالے سے ہی آج کا ویلاگ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ آئی اس میں کیا کچھ ایررز تھے جو سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اور ان کا جو ہے اب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج ہو گیا، اور اس کا کیا کیس کا بننے جا رہا ہے، کیا ایررز تھے، یہ کیا کہانی ہے. پوری کہانی آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دعا زہرا کا کیس آپ کے سامنے، بہت سارے ویلاگرز کو آپ سن چکے ہوں گے، انفارمیشن بہت ساری آپ کے پاس ہوگی، لیکن میں جو آپ کو اس سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ فیصلہ ہے. اس فیصلے میں قانونی حکم کیا ہے، بیکاز میں خود سپریم کورٹ آف پاکستان کی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں تو تھوڑا بہت لا نالج میرے پاس ہے، تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. دیکھیں، سب سے پہلے بات ہوتی ہے کہ جو بھی ڈیسیجن آ رہا ہے، کیا وہ سپریم کورٹ میں جو چیلنج ہو رہا ہے اس کے لا پوائنٹ کتنے سٹرونگ ہے، اس بیسس پہ سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے. اب میں نے جو 4 لا پوائنٹس جن کو میں آپ کو بتانے لگا ہوں دیکھیں، ان پہ سپریم کورٹ اگر چاہے تو دعا زہرا کے حق میں، اس کے والدین کے حق میں فیصلہ دے سکتی ہے. وہ 4 لا پوائنٹس ہیں کیا؟ میں وہ 4 لا پوائنٹس آپ کو بتا دیتا ہوں جو ججمنٹ میں سندھ ہائی کورٹ کے ججز سے غلطیاں ہوئی ہیں، بقول پیٹیشن کے بھی اور میری اپنے تجزیے کے انالیسس کے بقول بھی. سب سے پہلی غلطی یہ ہے کہ ایک بندہ جو کہ مائنر اسٹیبلش ہو رہا ہو، جس کی ایج جو ہے بون ٹیسٹ سے بھی 16-17 کے درمیان بتائی جا رہی ہو، جو کہ 18 سال کا نہیں ہوا، اس کو کیا اس کی مرضی چلنے دینی چاہیے انڈر دا کانسٹیٹیوشن؟ اگر پاکستان کے لا کو دیکھا جائے، ہیومن رائٹس کو دیکھا جائے، ہمارے ملک میں 18 سال کی عمر رکھی گئی ہے ایک شخص کے بالغ ہونے کی، مطلب وہ اپنے فیصلے خود کر سکتا ہے جب اس کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا ہے. تو ابھی 2018 سال کی نہیں ہوئی ہے تو کس لا کے تحت وہ فیصلہ کر رہی ہے؟ کیا یہ چائلڈ میرج نہیں ہے؟ کیا یہ وہی چائلڈ میرج جس کے خلاف جو ہے تمام تنظیمیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن دن رات کام کرتے رہتے ہیں؟ ہماری عدالت سے ایک ایسا فیصلہ نہیں آیا جس نے چائلڈ میرج کو سپورٹ کیا. بالکل ایسا آیا. اگر آپ کا وہ بون ٹیسٹ بھی، ویریفیکیشن ٹیسٹ بھی آپ کا بتا رہا ہے کہ اس کی 16 سے 17 سال کے درمیان ایج ہے، تو آپ نے کس لا کے تحت یہ الاؤ کر لیا کہ وہ خود ڈیسائیڈ کرے گی؟ ڈیسائیڈ بندہ کب کرتا ہے؟ ڈیسائیڈ بندہ تب کرتا ہے کہ جب آپ کو یہ علم ہو جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا، یہ شخص اپنے شعور میں، اپنے حواس میں، اور یہ بالغ ہو چکا ہے. تو اس کے لیے ریاست پاکستان نے ایک ایج مقرر کر دیا اور وہ ایج 18 سال ہے. 18 سال کے بعد آپ اپنا فیصلہ کریں گے، بالکل کانسٹیٹیوشن کے اندر اگر وہ فیصلہ ہوگا تو آپ کو وہ کر سکتے ہیں اور اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے، لیکن 18 سال سے پہلے کا فیصلہ آپ کے گارڈینز کریں گے. That's what our law said. اور اس میں یہ باقاعدہ طور پہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے. چلیں جی، ایک چیز تو بڑی کلیئر ہو گئی کہ جو سندھ ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اس میں ایک لا پوائنٹ بڑا کلیئر ہے
کہ انہوں نے کہا کہ دعا زہرا ڈیسائیڈ کرے گی. دعا زہرا کون ہوتی ہے ڈیسائیڈ کرنے والی جبکہ وہ انڈر ایج ہے, جبکہ اس کے گارڈینز اس کے پیرنٹس ہیں, جبکہ اس کو پالنے والے, اس کو پڑھانے لکھانے والے, اس کے اچھے برے کی تمیز کرنے والے اس کے پیرنٹس ہیں. سیکنڈ لا پوائنٹ پہ آتے ہیں, ویری کوئکلی میں بتاؤں گا تاکہ آپ تک انفارمیشن زیادہ پہنچ سکے. دیکھیں جو بون ٹیسٹ ویریفیکیشن ٹیسٹ ہے نا, وہ ہے ایک ڈاکٹر کی اوپینین, ایک ڈاکٹر کی اوپینین جو کہ خود کورٹ کہہ رہی ہے, کورٹ نے خود جو ہے اپوائنٹ کر کے جو وہ ایک ٹیسٹ کرا دیا ہے خود سے کہہ کے بون ٹیسٹ تاکہ اس کا پتہ لگ جائے. اس کے برعکس سارے ڈاکومنٹس ہیں, ڈاکومنٹس ایج بتا رہے ہیں 14 سال, بون ٹیسٹ بتا رہا ہے 16 سے 17 سال, ایکچوئل 18 ہوئی نہیں ہے, پھر بھی کورٹ نے ایک ڈیسیجن دے دیا کہ جو یہ چاہ رہی ہے وہ مطلب میری سمجھ سے یہ فیصلہ باہر ہے اور یہ سپریم کورٹ ضرور اس پہ دیکھے گی. آپ نے اگر وہ بون ٹیسٹ وہ ویریفیکیشن ٹیسٹ کرنا تھا, اس کے لیے میڈیکل بورڈ ہوتا ہے. میں آپ کو یہاں پہ ہزاروں مثالیں دے سکتا ہوں کہ جس میں میڈیکل بورڈ بنے ہیں. انور مجید صاحب کی مثال ہے, یہ جو فیک اکاؤنٹ کیس ہے اس میں ایک بندے کا اوپینین نہیں مانا جاتا. رو انوار کی مثال ہے, اس میں ایک بندے کا اوپینین نہیں مانا جاتا. جب کوئی کہتا ہے کہ مجھے بیماری ہے یا مجھے کچھ ہے, میڈیکل بورڈ ترتیب دیا جاتا ہے. خود میاں محمد نواز شریف کی مثال ہے, ایک بندے کے اوپینین پہ نہیں گئے, پورا میڈیکل بورڈ بنا, پورے میڈیکل بورڈ میں جو ایکسپرٹ اوپینین آئی اس کے اوپر گئے اور اس کے اوپر پھر فیصلہ ہوا. آپ کے فارمر پرائم منسٹر جب جائیں ملک سے باہر تو ان کے لیے ان کی ویریفیکیشن, ان کی بیماری کی ویریفیکیشن کے لیے جو ہے پورا میڈیکل بورڈ بنے. ایک عام شہری کو یہی عدالت جو ہے وہ ایک ڈاکٹر کی اوپینین پہ اس کی عمر کا تعین کر دے, ہاؤ کم اٹ پاسبل. اور یہ بڑا ویلڈ لا پوائنٹ ہے. تیسری چیز, آپ نے دعا زہرا کی اسٹیٹمنٹ کس طرح سے کنسیڈر کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ 18 سال سے کورٹ میں 18 سال سے اوپر جو ہے وہ بالغ سمجھا جاتا ہے, یا کانسٹیٹیوشن کے اندر آپ اس کو شعور یافتہ یا پھر ایک پاکستان کا ذمہ دار شہری قرار دیتے ہیں. اگر اس نے سٹیٹمنٹ دی ہے اور وہ بھی رائٹ آفٹر اسے جب پروڈیوس کیا گیا, وہ انفلوئنس میں آ کے سٹیٹمنٹ دے سکتی ہے. 100 چیزیں ہو سکتی ہیں اس کے پیچھے, وہ ہو سکتا ہے انٹرویو, آپ کو پتہ ہے بہت ساری چیزیں, زنیرہ ماہم نے خاتون ہے, انہوں نے انٹرویو کیا, بہت ساری چیزیں اس میں بڑے زیادہ لوپ ہولز تھے. مجھے تو سمجھ نہیں آیا وہ انٹرویو کس قسم کا تھا, وہ کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہی تھی. جب ہم انٹرویو کسی سے کرتے ہیں اس کو فری ہینڈ دیتے ہیں, ہم اس پر اپنی رائے مسلط کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اپنے ورڈز اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش نہیں کرتے. فری اینڈ فیئر انٹرویو ہوتا ہے تاکہ وہ اپنی رائے عوام تک پہنچا سکے. اور وہاں پہ بڑی عجیب باتیں کی, تکیہ نیچے رکھ دیا, اور بڑی ایک وہ عجیب سا انٹرویو ہے. تو کیا وہ انفلوئنس میں آ کے نہیں دے سکتی؟ یہ بھی بڑا ویلڈ لا پوائنٹ ہے. وہ انفلوئنس میں آ کر کوئی بھی بیان دے سکتی ہے بیکاز شی از مائنر, شی از انڈر ایج. اچھا, پھر آپ نے اس کے بیان کی ویلیڈیٹی کو, اس کے بیان کو, اور وہ جو آپ نے بون ٹیسٹ کروایا تھا اس کو آپ نے بنا دیا. چوتھا میں لا پوائنٹ بتا رہا ہوں, اس کو آپ نے بنا دیا ہے ریکارڈ کا حصہ, تاکہ سپریم کورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یوزل پریکٹس کیا ہے. سپریم کورٹ میں جب تمام چیزیں کیس کا ریکارڈ پیش ہوتا ہے تو وہ تمام چیزیں پیش ہوتی ہیں جو ایف آئی آر سے منسلک ہوں, کیونکہ ایف آئی آر سے منسلک جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ آفیشل ریکارڈ کا حصہ ہوتی ہیں. آفیشیل ریکارڈ اس کا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو لڑکی ہے وہ مائنر ہے, اس کی ایج 14 ہے, اس کا نادرا کا سرٹیفکیٹ, اس کا برتھ سرٹیفکیٹ, اس کی میٹریکولیشن کی جو ڈگری ہے, اس تمام چیزوں کو دیکھا جائے تو آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ لڑکی چھوٹی ہے. آپ کس طرح سے ججمنٹ کر سکتے ہیں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ اب 18 سال سے زیادہ یا 18 سال کے قریب ہو گئی ہے, چونکہ اس کا بون ٹیسٹ کہہ رہا ہے. آپ پھر اس سے پہلے جو حکومت پاکستان سارا ریکارڈ بناتی رہی ہے, وہ کیا حکومت فیک ریکارڈ بناتی رہی ہے؟ حکومت نے کوئی ویریفیکیشن نہیں کی. حکومت کا اپنا ریکارڈ, یہ تو بہت بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے کہ نادرا کس طرح سے پیسے لے کے نادرا برتھ سرٹیفکیٹ, ڈیتھ سرٹیفکیٹ جاری کرتا ہے. لوگ والدین کی جانب سے جو عمر اتنی زیادہ, مطلب 4 سال کی کا گیپ بھی آتا ہے اگر والدین کی جانب سے کم عمر رکھوائی بھی گئی ہے جان بوجھ کے, 1-2 سال کا میکسیمم گیپ آتا ہے اگر والدین عمر میں آگے پیچھے کرتے ہیں, تو اتنا گیپ کس طرح سے آ سکتا ہے؟ پھر آپ نے اسے آفیشیل ریکارڈ کا حصہ بنا دیا تاکہ سپریم کورٹ کے پاس جائیں تو آپ کا ہائی کورٹ کی ججمنٹ کو درست کنسیڈر کیا جائے کہ جی انہوں نے دیکھیں جی یہ ٹیسٹ لگا ہوا ہے, بون ٹیسٹ لگا ہوا ہے,
یہ اس کی اسٹیٹمنٹ لگی ہوئی ہے، اس کی نظر میں ہم نے فیصلہ کیا ہے. دس از ایبسلیوٹلی رانگ، بیکاز آپ اس کا آفیشیل ریکارڈ کس طرح سے بنا سکتے ہیں کہ جب وہ میڈیکل بورڈ کا اوپینین ہے، وہ سنگل ڈاکٹر کا اوپینین ہے، وہ جو آپ نے اس میں لا پوائنٹس کو کنسیڈر نہیں کیا جب اس نے اسٹیٹمنٹ دیا، آپ اس کو آلریڈی پھر آگے سے اپنی جورسڈکشن یوز کر کے کہہ رہے ہیں کہ میک اٹ دا پارٹ آف ریکارڈ، تاکہ وہ ریکارڈ سارا اکٹھا ہو جائے اور ریکارڈ پھر آپ اس کے دعا زہرا کے حق میں جائے اور ان کے پیرنٹس کے خلاف جائے. تو مجھے اس پورے ڈیسیجن میں میلا فائڈی نظر آ رہی ہے، مجھے اس پورے ڈیسیجن میں جو ہے ایک طرف ٹلٹ نظر آ رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے والدین سٹرگل کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پلانٹڈ انٹرویوز کرائے جا رہے ہیں اور اس کے والدین چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح اس کا ساتھ دیا جائے. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے آپ تک حقائق پہنچائیں. سپریم کورٹ میں جیسے یہ کیس لگے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اپڈیٹ کیا ہوئی ہے. فی الحال کے لیے اتنا ہی. کمبر زدی کو اجازت دیجیے. ہاں، اگر آپ کو میرا ولاگ پسند آیا تو چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ.